مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم نے وائس کی کتاب میں سے خداوند کا پاک کلام سنا ہے اور سیکھا ہے۔ کس نے لکھی تھی وائس کی کتاب؟ سلیمان بادشاہ نے لکھی تھی۔ سلیمان بادشاہ بائبل بتاتی ہے اس زمین پر سب سے زیادہ ذہین شخص تھا، اس کے پاس بہت حکمت تھی، اور وہ حکمت اسے اپنی طرف سے نہیں ملی، یہ گاڈ گفٹ تھا اسے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے اسے کسی مقصد کے لیے چنا تھا اور خدا نے اسے بہت حکمت دی تھی۔ اپنی حکمت کی بدولت اس نے بہت عزت حاصل کی، بہت شہرت حاصل کی، اور دور دور سے لوگ اسے سننے کے لیے آتے تھے، اس سے سیکھنے کے لیے آتے تھے اور دیکھنے آتے تھے کہ یہ کون شخص ہے جس کے پاس اتنی نالج ہے، یہ اتنا ذہین ہے۔ اس نے اپنی حکمت کو خدا کے کاموں کے لیے بھی یوز کیا۔ خدا نے اسے چنا تھا تاکہ وہ میرے لیے ہیکل بنا سکے، ٹیمپل بنا سکے، تو اس نے اپنی حکمت کو خدا کے کاموں کے لیے بھی یوز کیا، ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا۔ لیکن اگرچہ اس کے پاس بہت حکمت تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنی زندگی میں کئی غلط فیصلے لیے۔ جہاں پر اسے حکمت کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اس نے وہاں پر نہیں کیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ تو سلیمان نے کئی شادیاں کی تھیں۔ بائبل میں لکھا ہے اس کی 700 بیویاں تھیں۔ اس نے یہ خدا کے جو حکم کو اس نے توڑا تھا۔ اب وہ لیڈیز جس سے اس نے شادی کی تھی، کیا وہ خدا کو مانتی تھی؟ وہ غیر قوم میں سے تھی۔ اس کا مطلب ہے ان کے اپنے دیوتا تھے، ان کے اپنے خدا تھے۔ وہ خدا کے ہیکل میں جانا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اپنے مندر جو انہوں نے بنائے تھے وہاں پر جانا وہ پسند کرتی تھی۔ اور ایک وقت آیا جب انہوں نے سلیمان کو بھی اپنے ساتھ لے کر وہ چلی گئی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان اپنی بیویوں کے کہنے پر ان دیوتاؤں کے لیے مندر بناتا تھا، وہاں پر مورتی پوجا کرتا تھا، وہاں پر انہیں سجدہ کرتا تھا۔ اور جب خدا نے یہ بات دیکھی کہ یہ مجھے چھوڑ کر، میں نے اسے اتنا کچھ دیا ہے، یہ مجھے چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے چلا گیا ہے، تو خدا کا غضب بھڑکا اور خدا نے اسے سزا دی۔ خدا نے اسے کہا میں تیری بادشاہت میں درار ڈالوں گا، ڈیوائیڈ کر دوں گا تیری بادشاہت کو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ وہ مقام تھا جو سلیمان کو وائس کا مصنف ہونے کی طرف لیڈ کر رہا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب اسے سمجھ آئی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اور بوڑھا سلیمان اس کتاب میں پھر اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو لکھتا ہے، اپنے ان فیصلوں کو لکھتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ آگے جنریشن نہ کرے۔ وہ اپنی بیڈ چوائسز کے بارے میں لکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کے بغیر سب کچھ باطلاً ہے، سب کچھ میننگ لیس ہے۔ اتنا کچھ میں نے حاصل کیا، اتنا کچھ میں نے پایا، لیکن خدا کے بغیر سب کچھ باطلاً ہے، سب کچھ میننگ لیس ہے۔ اور پھر یہ سب لیڈ کرتا ہے ہمیں آخری چیپٹر کی طرف، جو 12واں باب ہے جس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ وہاں پر وہ کہتا ہے اے جوان، اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، اپنے کریٹر کو یاد کر، کیونکہ انسان کے لیے یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے، خدا سے جڑا رہے، خدا کو فالو کرے۔ کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جو بھی کام ہم نے کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں گے، چاہے وہ برے ہوں گے، چاہے وہ بھلے ہوں گے یا نہیں، خدا ان سب کاموں کو حساب میں لے کر آئے گا۔ ان کاموں کے لیے وہ ہماری عدالت کرے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک خدا کو قبول نہیں کیا ہے، جو آج تک مسیح کی پہچان سے واقف ہی نہیں ہے، جو اسے جانتے ہی نہیں ہے، جو اسے ڈرتے ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ مقام، ان کے لیے یہ بات بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے؟ نہیں، وہ ہمیشہ تک اس آگ میں جلتے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص سلیمان کی اس نصیحت کو مانتا ہے، توبہ کرتا ہے،
خدا کے پیچھے چلتا ہے تو خدا نے اس کے لیے معافی کا انتظام کیا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے تاکہ وہ ہمیں نجات دے، تاکہ وہ ہمیں معافی دے، اور اس نے معافی کا انتظام کر لیا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو سلیمان کی اس نصیحت کو سیریسلی لیتا ہے، جو اسے مانتا ہے، اس کے لیے معافی کا انتظام ہے۔ اسے بس خدا کے سامنے اقرار کرنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے۔ اب پاسٹر نے ہم سے ایک بات شیئر کی کہ کسی خادم نے کہا کہ خدا کو یاد کرنے کا، اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو یاد کرنے کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ سلیمان تو کہتا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں یاد کر، لیکن خدا کے کسی خادم نے کہا کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے اسے یاد کرنے کا، اس کے پیچھے چلنے کا، اسے قبول کرنے کا؟ کیا ہے بیسٹ ٹائم؟ وہ آج کا ٹائم ہے، وہ ابھی ٹائم ہے، آج کا ٹائم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کا دن دیکھیں گے یا نہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری خاک کب خاک سے مل جائے گی، اسی لیے خداون سے ڈرو، خداون کو یاد کرو۔ اسی لیے سلیمان ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے بغیر ہماری لائف میننگ لیس ہے، باطلن ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ چاہے ہم اولڈ ہوں، چاہے ہم ینگ ہوں، چاہے ہم کسی بھی ایج کے ہوں، ہم آج خداون کو قبول کریں، ہم اس سے ڈریں، ہم اس کے خوف میں زندگی گزاریں اور ہم اسے فالو کریں۔ تو خداون اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔